شہر کے کونے میں ایان 15 سال اپنی فیملی کے ساتھ ایک پرانے گھر میں شفٹ ہوتا ہے۔ گھر بہت بڑا اور خاموش ہوتا ہے۔ گھر کے 13 کمرے ہوتے ہیں لیکن کمرہ نمبر 13 ہمیشہ بند رہتا ہے۔ ماں سختی سے کہتی ہے، اس کمرے کو کبھی کھولنا نہیں، یہاں جانا منع ہے۔ سب چلے جاتے ہیں، پر پہلی رات ایان کو دیوار کے پیچھے سے آواز سنائی دیتی ہے، پھر کسی کے ہلکے ہنسنے کی آواز۔ ایان ڈر جاتا ہے۔ ایان صبح دیکھتا ہے کمرہ نمبر 13 کا تالا ہل چکا ہوتا ہے۔ اسٹور روم سے ایان کو ایک پرانی چابی ملتی ہے۔ چابی پر عجیب نشان اور نقش بنے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ایان چابی اٹھاتا ہے اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جاتا اور کان میں دھیمی آواز آتی، کمرہ کھولو، سچ تیرا انتظار کر رہا تھا۔ رات کو ایان چابی سے کمرہ کھولتا ہے۔ اندر زمین پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، دیواروں پر جادوئی نشان، بیچ میں ایک پرانی کتاب چمک رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ایان کتاب کو ہاتھ لگاتا ہے ہوا تیز ہو جاتی ہے، کمرہ بند ہو جاتا ہے، کتاب خود بخود کھلتی ہے۔ اس پر لکھا ہوتا ہے، جو اسے پڑھے وہ جادو جانتا ہے پر قیمت اپنی ہمت سے دیتا ہے۔ ایان جیسے ہی پہلا جملہ پڑھتا ہے اس کی انگلی سے نیلی روشنی نکلتی ہے اور زمین پر رکھی کرسی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ ایان حیران، ڈرا ہوا۔ اچانک ایان کے پیچھے سے کالا سایہ نکلتا ہے، تو نے کتاب کھول دی، اب میں آزاد ہو رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں ہوں زہراک، اس گھر کا قید جن۔ زہراک بتاتا ہے، اس کتاب سے جو بھی جادو سیکھے وہ دھیرے دھیرے میری دنیا کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایان دیکھتا ہے کہ کمرے کے شیشوں میں بہت سے بچے قید ہیں جو پہلے یہاں آ چکے ہیں۔ زہراک ایان پر جھپٹتا ہے، زور سے روشنی ہوا میں جادوئی دیوار بن جاتی ہے، سایہ ٹکرا کر پیچھے گر جاتا ہے۔ کتاب کا آخری صفحہ کھلتا ہے، جن کو واپس قید کرنے کے لیے کتاب کو جلا کر اپنی یاد قربان کر دو۔ ایان سمجھ جاتا ہے اگر کتاب جلائی تو اسے اس کمرے کی ساری یادیں بھول جانی ہوں گی، لیکن وہ ہمت کرتا ہے۔ ایان کتاب کو دیے سے آگ لگا دیتا ہے۔ تیز روشنی، ہوا، بجلی، سایہ گھما کر کتاب کے اندر پس تیار ہو جاتا ہے۔ ایان اپنے بستر سے اٹھتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ کمرہ 13 کیا تھا؟ گھر بالکل نارمل ہوتا ہے، کمرہ 13 کی جگہ سیدھی دیوار ہوتی۔ رات کو ایان کے ہاتھ پر نیلی روشنی، ہلکی لکیر بنتی۔